الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين وقال تعالى عز وجل في موضع آخر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب زدنی علما آمین۔ پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے جھوٹ کی بعض تباہ کن شکلیں، خطرناک شکلیں۔ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ کی سنگینی، جھوٹ کی قباحت اور جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس کے تعلق سے بعض پرانی آیات اور احادیث پیش کی گئی تھی۔ آج کے جمعہ خطبہ میں اسی خطبے کی گڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جھوٹ کی خطرناک شکلیں جو ہو سکتی ہے قرآن اور حدیث میں کون کون سی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ سب سے پہلی اور سب سے خطرناک شکل جو قرآن میں بھی اور احادیث شریفہ میں بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ باندھنا، یہ جھوٹ کی سب سے خطرناک شکل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا کیا معنی ہے اس کا؟ سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ وہ آیتیں اور ایسی آیتیں اور ایسی احادیث اور ایسی بات بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہ کہی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بیان نہ کی ہو، ایسی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو آیتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، اس کے غلط مطالب، جلب مطلب اور سمجھوتی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔
اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جھٹلانا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے جھوٹ باندھنے کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے کی شکلیں ہیں میرے بھائی۔ عام طور پر عوام کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دینی بات کہی جاتی ہے یا دینی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی بات یا اپنی رائے کو بیان کر دیتے ہیں، جبکہ اس سے بچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے غلط ہو، آپ کی بات غلط ہو سکتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے کے برابر یہ بات جا سکتی ہے، لہذا عوام کو بچنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی دین کا مسئلہ آئے، جہاں کہیں بھی دین کی بابت آ جائے، عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سلفی علماء کا کانٹیکٹ کرے اور سلفی علماء کے سامنے یہ بات رکھے اور پیش کرے جواب دینے سے پہلے۔ اپنے آپ کا فتویٰ بیان کر دینا یا اپنے مطلب کی سمجھوتی بیان کر دینا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے شخص کو ظالم قرار دیا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ظالموں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، قرآن مجید میں ایسے انسان کو جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے یہ سب سے بڑا ظالم کہا ہے، اور قیامت کے دن زبردست پشکت کی جائے گی ایسے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کر لیتا ہے؟ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے خصوصاً پیش کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ کا نام لے کر جھوٹ باندھا کرتا تھا، اللہ کے سامنے یعرضون علی ربہم، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، گواہی دینے والے گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن کون گواہی دے گا؟ انسان تو گواہی نہیں دے گا، منہ کے اوپر بٹھی باندھی جائے گی، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ اور پیر سب گواہی دیں گے انسان کے خلاف۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا کرتا تھا، جھوٹ باندھا کرتا تھا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ کی ایسے ظالموں پر لعنت ہو۔ اللہ اکبر، آیت کریمہ دیکھیے۔ لہٰذا پرہیز کیجئے، دین کے معاملے میں اپنی رائے کو بیان کرنے سے پرہیز کیجئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ فتویٰ دینا، اپنی رائے بیان کرنا، علماء اپنی بصیرت اور حکمت کے ساتھ فتویٰ دیں گے اور عوام کو صحیح رہنمائی بتائیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کی نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایسے شخص کے بارے میں جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، قیامت کے دن ایسے آدمی کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے چہرے ہو جائیں گے، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ آدمی دنیا کے اندر اللہ پر جھوٹ باندھا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ ایسے آدمی کو اے نبی آپ دیکھ لیں گے کل قیامت کے دن جو آپ پر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، ان کے چہرے سیاہ ہونے والے ہیں، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، ایسے متکبروں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ اور جہنم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، اور ایک وبال سن لیجئے، قیامت جب موت کی وقت قریب آئیں گی، بہت بھیانک گھڑی ہوتی ہے جب جان نکلتی ہے انسان کی۔ اللہ کی رسول نے پناہ مانگی ہے، تو جو ایسا آدمی ہوگا جو اللہ کا نام لے کر جھوٹ باندھتا ہوگا، اس کی موت کی روح بڑی سخت ہونے والی ہے، سخت روح نکلے گی، بہت تکلیف ہونے والی ہے اسے۔ قرآن مجید میں اس انداز کو بیان کیا گیا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جب ان کی موت کا وقت قریب آ جائے گا، بڑی سختی، غمرات الموت، سختی کے ساتھ فرشتے ان کی موت کو نکالیں گے، ان کی روح کو نکالیں گے۔ اللہ اکبر۔
لہذا اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے بچیے. رسول پر جھوٹ باندھنا بھی بڑا خطرناک ہے. اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا لا تکذبوا علی، میرا نام لے کر جھوٹ مت باندھو، میرا نام لے کر جھوٹی باتیں مت کہو. فإنه من كذب علی، جس نے میرا نام لے کر جھوٹی بات کہی فلیلج النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرمایا من یقل علی ما لم اقل، جو میں نے بات نہیں کہی ہے وہ تم میرا نام لے کر منسوب کر کے میری بات مت کہو. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف منسوب کر کے جھوٹی بات بیان کرتا ہے وہ اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. یہ اللہ کے رسول نے بہت ساری حدیثیں ہیں. آپ سیاستہ کی حدیثوں میں دیکھیں گے اکثر مفسرین نے اس باب کو باندھا ہے کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں. میرے بھائیو، عام طور پر عوام سوچتی نہیں ہے اور اپنے حساب سے دین کا معاملہ اور دین کا مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے. وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی لوگوں کو گمراہی کی طرف مارگدرشن کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی قسم ہے جو جھوٹ کے بارے میں بیان کی گئی ہے. نمبر 2، جھوٹ کی شکلیں جو تباہ کن ہو سکتی ہے اور جو سماج میں عام ہے وہ تاجروں کے بارے میں. تاجر اکثر جھوٹ ہوا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہوئے جھوٹی بیانی کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ تاجر ہی فاجر لوگ ہیں. فاجر کہا اللہ کے رسول نے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ فاجر آپ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کہا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ عام تاجر جو تجارت کرتا ہے فإنهم يقولون فيكذبون، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے. ويحلفون، وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اپنا سودا کرتے ہوئے. وَيَأْسَمِنُونَ، اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے اور اپنا سودا اور توشہ بیچ دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں اور بازار میں گھوم رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کل قیامت کے دن اکثر تاجر فاجر کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، فاجروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. فاجر گنہگار خراب لوگ، فاجر اسے کہتے ہیں، فاجروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. لیکن ہاں جو تاجر سچا ہے الا من اتقا، جو اللہ کا ڈر رکھنے والا تاجر ہے، وبرا، اور جو نیکی کرنے والا تاجر ہے، وصدقا، اور جو سچا تاجر ہے اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ اچھا کرے گا، بہتر کرے گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. نمبر 3، جو جھوٹ کی شکلیں عام ہیں، جھوٹے خواب بیان کرنا، یہ بھی بہت بری شکل ہے. اب صلی اللہ علیہ فرمایا ان من اعظم القراء، ان من اعظم القراء، سب سے بڑا بہتان وہ ہے یرا عینہ ما لم یرا، جو کہ انسان نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اور وہ بیان کر بیٹھے. جھوٹے خواب بیان کرنا یہ بری شکل حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے. نمبر 4، جھوٹ کی بری شکلوں میں ایک یہ بھی ہے جھوٹی گواہی دینا. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی گئی تھی الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے گناہ بتائے، اس میں تیسرا گناہ یہ بتایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی باتیں کرنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کے رسول نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے. نمبر 5، جھوٹ کی ایک بری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے وعدہ خلافی کرنا. عام طور پر انسان وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ جھوٹ کی بہت بری شکل ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، کیونکہ اس وعدے کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں سوال کرنے والا ہے. نمبر 6، جھوٹ کی ایک بری شکل بھی یہ ہو سکتی ہے. دیکھیے عام طور پر جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں مہمان بن کر اور جب ہمارے سامنے کچھ کھانا لایا جاتا ہے، کھانے کی اچھا ہوتی ہے، ہمیں وہ پسند ہے،
لیکن تصنع کرتے ہوئے اتراتے ہوئے ہم منع کر دیتے ہیں. یہ جھوٹ کی قسم ہے میرے بھائیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اسماء بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حدیث کی سمجھوتی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. اُتِیَ النَّبِیُّ بِطَعَامٍ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا. فَعَرِضَ عَلَيْنَا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا ہمارے سامنے پیش کیا. فَقُلْنَا لَا تَشْتَهِي, اللہ کی رسول سے ہم نے فرما دیا اللہ کی رسول ہمیں اچھا نہیں ہے کھانے کی, ہم نہیں کھائیں. تو اللہ کی رسول نے فرمایا لا تجمعنا جوعا وکذبا, بھوک اور جھوٹ کو ایک جگہ پر جمع مت کرو, بھوک اور جھوٹ کو ایک جگہ پر جمع مت کرو. تمہارا دل چاہ رہا ہے کھانا ہے کھا لو, اتراتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے اس منع مت کرو. یہ اللہ کی رسول کی حدیث اور صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس ساتویں جو جھوٹ کی بری شکل ہو سکتی ہے وہ یہ ہنسی مذاق میں بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ, بات کرتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو انسان جھوٹ بولتا ہے, اللہ کے رسول نے ایسے انسان کے بارے میں کہا ویل ہے ویل ہے ویل ہے, 3 مرتبہ کہا جہنم کی وادی ہے جہنم کی وادی ہے. لہٰذا انسان کو ہنسی مذاق کرتے ہوئے بھی سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. اسی طرح کسی کے اوپر 8ویں نمبر پر ایک جھوٹ کی بری شکل ہو سکتی ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. عام طور پر انسان بدگمانی کو بڑا ہلکے میں لیتا ہے. اللہ کی رسول نے فرمایا ایاکم والظن, بدگمانی کرنے سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث, یہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تحسسوا, کسی کے پیچھے مت پڑ جاؤ. ولا تجسسوا, اور کسی کی جاسوسی مت کرو. 9ویں شکل یہ ہو سکتی ہے کسی پر بہتان لگانا, آروپ لگانا, یہ بھی جھوٹ کی بری شکل ہے. 10ویں قسم یہ ہو سکتی ہے بیجا تعریف اور چاپلوسی کرنا, کسی کی تعریف کرتے ہوئے جھوٹ بولنا, چاپلوسی کرتے ہوئے, یہ سب جھوٹ کی بری شکلیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. انسان اور عوام کو چاہیے اپنی زبان کو سچا رکھے اور دینی معاملات کے اندر اپنی رائے قائم کرنے سے بچے, اپنی رائے تھوپنے سے بچے. سلفی علماء کا کانٹیکٹ کرے, اور جو بھی ہو آپ دیکھیے عام طور پر انسان شخصیت پرستی کی روح سے جب اس کی آنکھوں میں شخصیت پرستی آ جاتی ہے تو وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے, دین سے دور ہوتا جاتا ہے. اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے, لیکن عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ تحقیق کرے, وہ صحیح علماء اور صحیح بات کو جانے, علم حاصل کرے, اپنے بچوں کو علم سکھائے. یہ ضروری بنتا ہے میرے بھائیوں. گمراہی کے راستے بہت ہو چکے ہیں, فتنہ کھل چکے ہیں, قیامت کی نشانیاں عام ہو چکی ہے. ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اور سلفی علماء کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور صحیح جو سچائی ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان کی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ کی ہر قسم سے دور, ہر بری قسم سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو سچا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور سنت رسول کا صحیح علم اور صحیح فہم عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حکمت عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.